خدا کا خاص ایک احسان ہے یہ اولیاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا حوالہ ہے کہ جو ہمیشہ جس کی شخصیت کے ساتھ منسلک ہوا اس کے لیے دنیا و آخرت میں اجر کا اور پہچان کا سبب بن گیا۔ آج جس شخصیت کا ذکر ہم کرنے لگے ہیں ان کی زندگی کا بنیادی حوالہ بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ARYQ TV سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی یہ سعادت حاصل کر رہا ہے کہ آج ہم عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوئی اس شخصیت اور ان کے حوالے سے، ان کی خیر و برکت کے حوالے سے، ان کے نام کی اور ان کے ذکر کی خیر و برکت کے حوالے سے کیا کیا ذکر کیا جائے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کا ذکر فرمایا، جن کی محبت کا ذکر کیا، جن کی عبادت و ریاضت کا ذکر کیا، جن کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا، اور پھر ان کے حوالے سے جب اصحاب نے مزید استفسار کیا، آپ نے کہا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی دعا سے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو بخشے گا، اور دو قبیلوں کا ذکر کیا گیا، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ قبیلہ ربیہ اور مدر، یہ دو قبیلے جن کی بھیڑیں اس زمانے میں، اس دور میں بہت اہمیت کی حامل تھیں، بہت کثرت سے پائی جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اس کی دعا کی برکت سے اللہ ان دو قبیلوں میں جتنی بھیڑیں موجود ہیں، ان کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اتنے گناہ گاروں کو اللہ اس کی دعا سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا اور ان کی بخشش فرمائے گا۔ صحابہ نے جب ان کا ذکر سنا اور ان کے بارے میں اظہار کیا، حضور سے پوچھا کہ وہ کون شخصیت ہیں، یہ کن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ صحابہ نے مزید استفسار کیا اور اپنی طلب اور خواہش کا اظہار کیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اویس قرنی ہیں۔ حضور سے ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ کا ذکر حضور نے فرمایا، آپ کے حلیہ کے بارے میں اصحاب کو بتایا، آپ کی عبادت و ریاضت کے بارے میں آپ نے اپنے اصحاب کے اندر ان کا ذکر کیا، تو ان کی خوش قسمتی کا اور ان کے مقام و مرتبے کا کون اندازہ کر سکتا ہے۔ آج ہم ان کی فضیلت، ان کی شخصیت، ان کے کردار اور ان کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے جو یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے، ARYQ TV کے ناظرین کے لیے نہیں ہوں گی۔ ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں، ان کے تعارف سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حضرت اقبال نے شکوہ کے اندر ذکر کیا ہے، اور جب وہ اپنے ذکر کے کمال پر پہنچتے ہیں تو وہ اس تعلق میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، عشق کو عشق کی آشفتہ سری کو چھوڑا، رسم سلمان و اویس قرنی کو چھوڑا، آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں، زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ARYQ TV کے بہت ہی دو معتبر اور بہت ہی محترم مہمان تشریف فرما ہیں جن سے ہمیشہ ہم سب استفادہ کرتے ہیں، اور آج بھی اس پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا حضرت، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی محترم جناب مفتی محمد عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کیسی شخصیت ہیں کہ جن کا ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زبان رسالت سے اصحاب رسول کے سامنے ان کا ذکر ہوا۔ بسم اللہ عطا فرمائیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہمارے لیے، یہ ہماری خوش بختی اور خوش قسمتی کی معراج ہے کہ ان ہستیوں کا تذکرہ کرنے کی سعادت پا رہے ہیں
کہ جو عشق کا، غلامی رسول کا، محبت رسول کا استعارہ بن کے سامنے، بے شک بے شک، اور اسپیشلی آج اس شخصیت کا تذکرہ ہے، وہ تو تاجدار اقلیم محبت ہے سبحان اللہ، اور جلیل القدر تابعی، بلکہ خیر التابعین، سبحان اللہ سبحان اور خیر التابعین بھی ان کو آپ نے اور میں نے نہیں کہا، خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرار دیا ہے، اور وہ بھی کوئی عام کتاب کا حوالہ نہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب المناقب میں، اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں اشارہ کیا، جب ان کا تعارف کروایا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور تم نے ان سے ملاقات کرنی ہے، ان سے دعا کروانی ہے، سبحان اللہ سبحان تو اس وقت آپ نے کہا، ارشاد فرمایا تھا کہ وہ خیر التابعین ہیں۔ اللہ، واہ، اب یہ صحابیت یا تابعیت جو ہے، اس کا تعلق عبادت ریاضت سے نہیں ہے، اس کا تعلق شرف زیارت سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، صحابی اس کو کہتے ہیں جو رخ مصطفیٰ دیکھے، اور تابعی اس کو کہتے ہیں جو صحابہ کا دیدار کرے۔ ٹھیک، اب ان دونوں کے بارے میں ایک بنیادی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے اور بڑی مشہور ہے، بچہ بچہ جانتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تمس النار مسلمان رآنی اور رآ من رآنی، واہ فرمایا وہ مسلمان جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھ لیا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا۔ واہ واہ، جس نے مجھے دیکھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ صحابی بنا، جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بنا۔ سبحان تو اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کی آگ ان دونوں کی گرد رہ کو بھی چھو نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، تو ہر صحابی اور ہر تابعی کے جنتی ہونے کو ڈکلیئر کر رہا ہے یہ فرمان مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ اب جب ہر تابعی کی یہ شان ہے تو جو خیر التابعین ہوں، کیا بات، جن کو میرے مصطفیٰ خیر التابعین کہیں، صحابہ کے سامنے جن کا تذکرہ کریں، واہ، اور مدینے سے باہر نکل کے یمن کی طرف رخ کر کے میرے مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں، سبحان اور اللہ، پھر یہ فرمائیں کہ یہاں سے مجھے میرے عاشق اور عشق کی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دو عظیم ہستیوں کی ڈیوٹی لگائیں، جن میں ایک مراد رسول ہے اور دوسرے حیدر کر رہا ہے، سبحان اللہ سبحان کہ کہا کہ تم ان سے ملنا تو دعا کروانا، اور پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہر سال ڈھونڈتے تھے۔ کیا بات، جب یمن سے قافلے آتے تھے حج کے لیے تو تلاش کرتے تھے، تو بڑی مدت کے بعد تقریباً 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد ٹھیک، پھر حضرت خواجہ اویس کرنی، اویس بن عامر کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو آپ تلاش کے لیے نکلے، حج کے اجتماع میں ڈھونڈا، پوچھا۔ یا آپ دیکھیے نا کہ ان کا بخت پہلے تو اس بات پر کہ وہ رہتے یمن میں ہیں، ظاہری طور پر مصطفیٰ کی بارگاہ میں نہیں آئے، لیکن مصطفیٰ کسی کو بلا کے نوازتے ہیں، کسی کو جا کے نوازتے ہیں۔ آپ نے جو بھی کہا تھا، آقا علیہ السلام نے پورا حلیہ ان کا بیان فرمایا، فرمایا قد ان کا درمیانہ ہے، رنگ کالا ہے، برس کا داغ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، 1 درہم کے برابر باقی ہے، لہو والدہ وَهُوَ بِهَا بِرٌ، فرمایا ان کی ایک والدہ ہے اور اس والدہ کے ساتھ بہت ہی وہ لائل ہیں، خدمت گزار ہیں۔ ایک تو بخت کا ستارہ عروج پر یوں ہے، پھر نبی کے 2 جلیل القدر صحابہ انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، اور جب ملتے ہیں تو پھر ان سے دعا کرواتے ہوئے۔ واہ واہ واہ، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں اس بابرکت گفتگو میں، آپ بھی کوئی رہنمائی فرمائیے، اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ ابتدائی حالات جو آپ کے ہمارے ناظرین جان سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو تعارف قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا ہے، اس سے بڑا کوئی اور تعارف ہو نہیں سکتا، اور ویسے ان کی کیفیت بالکل پردہ راز میں تھی جی، اور اخفا تھا،
اور اس عاشق صادق کو جو اظہار ملا ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے واہ واہ واہ، اور وہ اب خود بھی فرمایا کرتے تھے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا اور حضرت مولا علی حضرت عمر فاروق نے تلاش کیا اور حضرت عمر فاروق نے جب ان کے قبیلے کو بتایا تو وہ قبیلے والے تو سمجھتے تھے کہ یہ مسکین آدمی، یہ غریب آدمی ایسے ہی جو دیوانہ ہے اور ہر وقت جو ہے وہ جذب اور سکر کی کیفیت میں ہے اور یہ کوئی دیوانہ پاگل سا ہے، یہی سمجھتے تھے. لیکن جب ان کو پتہ چلا تو پھر وہ چھپتے تھے، کبھی کسی جنگل میں نکل گئے، کبھی کسی جنگل میں، تو کہتے تھے کہ امیر المومنین عمر فاروق پر اللہ رحم فرمائے، انہوں نے میرا راز فاش کر دیا. اللہ اکبر، اللہ اصل میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت اویس قرنی کی پیدائش بیت المقدس میں ہوئی ہے، ٹھیک، بعد میں پھر یمن میں آ کے آباد ہو گئے، اور قبیلہ آپ کا مراد قبیلہ کہا جاتا ہے اور اس کی طرف آپ کی نسبت ہے. قرن جو ہے بعض نے لکھا ہے کہ آپ کے دادا کا نام تھا یا آبا میں سے کوئی شخص تھے جن کا نام قرن تھا اور ان کی نسبت سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ نہیں، قرن جو ہے یمن کا ایک علاقہ ہے جہاں پر آپ کا قبیلہ آباد تھا اور اس نسبت سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے، اور اس کو زیادہ لوگوں نے پسند کیا ہے کہ قرنی اس حوالے سے کہا جاتا ہے. آپ کی جو ابتدائی آپ کے احوال کے متعلقہ رہنمائی ملتی ہے، آپ کے والد اور آپ کی والدہ بالکل تنہائی کی زندگی میں تھے، اور آپ کا جو قبیلہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آپ تک پہنچی تو قبیلہ مسلمان ہوا اور آپ بھی حلقہ اسلام میں داخل ہو گئے. آپ کے والد بچپن میں ہی وصال کر گئے تھے، والدہ تھی، نبینہ بھی تھیں اور بوڑھی بھی تھیں، اور آپ نے اپنی ساری کی ساری توانائی ان کی خدمت پر صرف کر دی. اور یہ ایک ایسا خوبصورت ان کا وصف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا ذکر فرمایا. یعنی ان کی جملہ خدمات اور عبادات اور جو کچھ بھی ہے وہ ایک طرف ہے، لیکن والدہ کی خدمت کو حضور نے خود ذکر فرمایا، جس حدیث کا حوالہ مفتی صاحب دے رہے تھے. اور وہ ایک دفعہ حاضر بھی ہوئے حضور کی زیارت کے لیے اور فوراً پلٹ گئے. وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جی، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. بعض نے اس کا غزوے کا ذکر کیا اور بعض نے ویسے سفر کا ذکر کیا ہے، اور حضور ارشاد فرما کے گئے تھے حضرت سیدہ عائشہ کو کہ ایک شخص آئے گا اور اس طرح کا ہوگا، اس کا اعزاز کرنا، اس کا اکرام کرنا اور یاد رکھنا. حضرت اویس قرنی جو ہے وہ جب حاضر ہوئے مدینہ طیبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تو پتہ چلا کہ حضور تشریف فرما نہیں ہے، آپ کہیں جا چکے ہیں. تو فوراً واپس پلٹنے کی جو ہے وہ اسی وقت خواہش کی کہ میں واپس جا رہا ہوں. عرض کی گئی کہ آپ تشریف فرما ہوں، آپ کی خدمت کی جاتی ہے، حضور فرما کے گئے ہیں، لیکن انہوں نے وہاں پر ٹھہرنا گوارا نہیں کیا کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ فرما، اور جس مقصد کے لیے بھی آئے تھے وہ رخ والضحیٰ کی زیارت کے لیے وہاں حاضری دی، لیکن حضور کی زیارت نہ ہو سکی، واپس پلٹے، اور صرف اس وجہ سے کہ والدہ محترمہ جو ہے وہ کہیں میری غیر موجودگی میں پریشان نہ ہو جائیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین اکرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی شان اور ان کی فضیلت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. ان کی ذات کا جو بنیادی حوالہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پہ ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. وقفے کے بعد پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور بریک پہ جانے سے پہلے ان کے ذکر میں اتنی چاشنی ہے، ان کے نام میں اتنی حلاوت ہے، تو ان کے اپنے حال کی جو کیفیت ہے اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. قبلہ مفتی صاحب، محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنیادی حوالہ ہے حضرت اویس قرنی کے، جو دور رہ کر بھی انہوں نے قرب حاصل کر لیا، دوری میں جو حضوری کی کیفیت انہیں حاصل ہوئی، اور یہ کس طرح سے بغیر دیکھے اور بغیر آپ کی صحبت میں آئے ہوئے عشق و محبت کی اتنی منزلیں کیسے سر کر لیں؟ دیکھیے، یہی تو اصل حوالہ ہے، یہی تو سب سے بڑا حوالہ ہے، اور یہی حوالہ درکار ہے. یہ حوالہ جس کے پاس ہے اس کا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ، سبحان. وہ حضرت علامہ نے کہا تھا، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست. واہ واہ. کہا عشق مصطفیٰ جس کا سامان ہو گیا، یوں سمجھ لیں بحر و بر اس کے گوشہ دامن میں آ گئے. سبحان اللہ. حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کے پاس دنیا کی تو کوئی چیز نہیں تھی، مال و متاع نہیں تھا، ساز و سامان نہیں تھا، ایک جھونپڑی میں رہتے تھے اور ٹاٹ پہنا کرتے تھے، اور دو چادروں کا حضور نے ذکر فرمایا کہ دو ہی چادریں اس کے پاس پہننے کی اور دو بچھانے کی۔ چادریں، اور اللہ کبھی اکبر، وہ دو چادریں بھی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اکثر اوقات آپ کو اوپر کا جو آپ کا جسم تھا مبارک وہ ننگا دیکھا جاتا، لوگ آپ کو چادر دیتے، دے کے اپنی چادر پیش کرتے، آپ لینے سے انکار کر دیتے۔ اور اس کیفیت میں ہمیشہ جب آپ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہیں، تو کہا کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے، تو کہا میں حاکم کوفہ کے نام کوئی خط لکھ دیتا ہوں، کوئی چٹھی بنا دیتا ہوں، رکا لکھ دیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں گوشہ عافیت میں اور گوشہ گم نامی میں رہنا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ واہ واہ، تو اب بظاہر کچھ نہ ہونے کے باوجود آج چار دانگ عالم میں ان کے چرچے ہیں، تذکرے ہیں، ہر ایک عقیدت سے نگاہیں جھکاتا ہے اور محبت سے ذکر کرتا ہے۔ کون سی دولت سی، کون سی وہ ثروت تھی ان کے پاس، وہ جو کہا کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ اور اصل سرور صاحب بات یہ ہے کہ عشق اور محبت تو ہم پر فرض ہے نا، حضور سے محبت کرنا، اس کے بغیر تو ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں لطف کی بات یہ ہے تو محبت تو ہر ایک کرتا ہے اور کرنی چاہیے، اور اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، لیکن مزہ تب ہے کہ جب وہ محبت جانبین سے ہو واہ واہ، اور پھر وہ محبت قبول ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم ایسے لجپال ہیں کہ وہ تو فرماتے ہیں کہ اگر پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کی محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں۔ ھذا جبل یحبنا ونحبہ۔ تو حضرت خواجہ ویسے کرنی کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دیوانگی کو، شیفتگی کو، وارفتگی کو اور ان کے عشق کو اکنالج کیا ہے۔ جہاں تذکرہ کیا اس انداز میں کیا کہ وہ ہمارا دیوانہ ہے، وہ ہمارا عاشق ہے، وہ ہمارے پاس آنا چاہتا ہے۔ اگر یہ رکاوٹ نہ ہوتی پتہ نہیں وہ کب کا آ چکا ہوتا۔ میرے نبی دیکھ رہے تھے، سب کچھ بتا رہے تھے، اس لیے فرمایا کہ وہ والدہ والی مجبوری ہے، اور اب اس میں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوہرا شرف عطا فرمایا کہ ادھر بھی پذیرائی ہو گئی، اور ماں کی خدمت کے حوالے سے بھی حضرت خواجہ ویسے کرنی کا نام ایک استعارہ بن گیا کہ جس انداز میں انہوں نے خدمت کی ہے اور اپنی ماں سے وفا نبھائی ہے، یہ بھی تو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق اور بہت بڑا درس ہے۔ تو حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات پاک کا سب سے یہی نمایاں پہلو عشق مصطفیٰ، اور عشق مصطفیٰ ہی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو ہمیں بھی آپ سے یہی کچھ سیکھنا چاہیے، یہی خیرات لینی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ نے فرمایا تھا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ قبلہ، آپ کی بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت کا حوالہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن آپ کی جو عبادت و ریاضت ہے، جو آپ کی گوشہ نشینی ہے، جو آپ کا مخلوق خدا سے دور ہو کر اللہ کے ساتھ قرب اور اس تعلق کو پیدا کرنا، اور وہ کس معیار کا تھا کہ جس کی خبر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی، اور آپ نے اس کا ذکر کیا اور اس کے لیے ان سے دعا کروانے کا اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں کہ امت کے لیے ان سے دعا کروانی ہے۔ تو آپ ان کی عبادت و ریاضت کو، ان کے مجاہدے کو، ان کی جو عبادتوں کی مشقت ہے، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے کچھ۔ حضرت ویسے کرنی کے جب عشق اور محبت کا تذکرہ آتا ہے نا جی، تو ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ نہ تنہا عشق از دیدار خیزد، بسا کی دولت از گفتار خیزد۔ کہ عشق صرف دیدار سے ہی نہیں ہوتا، گفتار سے بھی عشق ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ویسے کرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشادات سن کے حضور کی محبت میں اس طرح گرفتار ہوئے، اور پھر وہ جو روح کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، وہ اس کا حوالہ بھی حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو ایک روح کی جو نسبت تھی وہ بھی ایک خاص طور پر حاصل تھی۔ ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرمایا۔ حضرت اویس قرنی کی جو آپ کی طبیعت تھی، اس میں اگر دیکھا جائے تو
خدمت گزاری کا وصف ہمیں بہت زیادہ نظر آتا ہے، اور وہ والدہ کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں، اور صرف والدہ کے حوالے سے نہیں، مخلوق خدا کی خدمت کے حوالے سے بھی آپ کا وصف جو ہے وہ نمایاں سیرت نگاروں نے ذکر کیا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ کوئی محتاج آپ کو مل جاتا تو آپ اپنا لباس اس کو عطا فرما دیتے تھے۔ دنیاوی حرص و ہوس طمع لالچ کا کوئی بالکل دخل نہیں تھا، اور پہلے آپ کی جو گوشہ نشینی کی کیفیت تھی اور عبادت کی صورتحال تھی وہ تو واضح تھی، اور وہ ایسی تھی کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزرتی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ قیام کرتے تو ساری رات قیام میں گزر جاتی، ایک رکوع کے اندر ساری رات گزر گئی، اور ایک سجدے میں ساری رات گزر گئی۔ اور کسی نے کہا کہ جناب آپ اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں کہ ساری رات گزر جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ اتنا لمبا سجدہ کہاں کرتا ہوں، ابھی ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو رات ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی وہ کیفیات کیسی ہوں گی اور کس لیول پر وہ پہنچ کے اللہ کی حضور اپنی عبادت پیش کرتے ہوں گے، عبادت، اور پھر وہ اپنی عبادت میں اخفا فرمایا کرتے تھے، اس کو ہمیشہ چھپاتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ جتنے بھی اہل اللہ کی ملاقات ان سے ہوئی ہے وہ عبادت کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئی ہے۔ آپ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ اب دیکھیں تو جب وہ گئے تو نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو کبار تابعین میں سے حرم بن حیان ہیں ان کا ذکر کیا، وہ بھی جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شب و روز اسی کیفیت میں گزرتے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق ایسا تھا کہ کسی کی تکلیف کو وہ سمجھتے تھے کہ میں اگر کوئی بات بھی کروں گا تو تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ لوگ آپ کو پتھر مارتے تو آپ یہ فرماتے بھئی بڑے پتھر نہ مارو، چھوٹے پتھر مارا کرو۔ بھئی چھوٹے پتھر کیوں مارے؟ کہیں چھوٹے پتھر اس لیے مارا کرو تاکہ میرا خون نہ نکلے، خون نکلتا ہے تو میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر مجھے وضو کے لیے پھر پانی کی تلاش میں ٹائم ضائع ہوتا ہے اور عبادت میں تاخیر ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ ان کی کیفیت کو آپ دیکھیے، اور پھر وہ اپنی عبادت کو چھپانے کے لیے جگہ بدلتے تھے۔ لوگوں کو پتہ چلتا کہ فلاں جگہ پر ہیں تو چند دن اگر وہاں رہے تو پھر وہاں سے جگہ بدل کے کسی اور جگہ پر چلے گئے۔ حضرت حرم بن حیان لکھتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ اس وقت کرن میں ہیں تو میں مکہ معظمہ سے کرن آ گیا ان کی زیارت کے لیے۔ پتہ چلا کہ کرن سے اب وہ وہاں سے رخصت ہو کے کہیں اور چلے گئے۔ میں پھر واپس آیا تو مجھے پتہ چلا کہ کوفہ میں لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے، تو پھر میں مکہ معظمہ سے چلا اور کوفہ پہنچا اور وہاں دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے، تو میں نے ان کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب دیا وعلیک السلام یا حرم ابن حیان، اے حرم تمہیں بھی سلام، نام پکار کر ان کو سلام کا جواب دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ جناب آپ نے سلام کا جواب تو دیا لیکن آپ کو نام میرا کیسے پتہ چلا؟ فرمانے لگے تمہاری اور روح کی میرے روح کے ساتھ ملاقات ہے اور اس روح کی مناسبت سے میں نے تمہارا نام پہچان لیا۔ اور پھر تھوڑی دیر گفتگو فرمائی اور پھر ان کو نصیحتیں بھی فرمائیں، اور حضرت عمر فاروق کی جو روایت امام بخاری نے نقل کی ہے نیت کے حوالے سے انما الاعمال بالنیات، وہ روایت بھی بیان فرمائی، اور پھر ان کو کہا کہ حرم ابن حیان علیک بالقلب، اپنے دل کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، کیونکہ دل جو ہے جب آپ کے اختیار میں آ جائے گا پھر آپ کے لیے سفر جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کی وہ تعلیمات تھیں اور خوبصورت آپ کا سیرت طیبہ کے وہ اوصاف تھے جو ہمیں آپ کی یعنی عبادت، ریاضت اور آپ کے بلند مقام کی طرف جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عروج اور مقام عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور جذب کی کیفیت اور سکر کی کیفیت آپ پر غالب رہتی تھی، اور اس کیفیت میں بزا اوقات پڑے ہیں زمین پر تو پڑے ہوئے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دیوانہ، جس طرح کے لوگ پہلے سمجھتے رہے اور پتھر بھی مارتے رہے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں، جس کو ہم دیوانہ سمجھ رہے ہیں وہ دیوانہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے احوال بیان کرتے ہوئے ایک اور بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ رب اشعث واغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، ایسے بھی غبار والے بالوں کے لوگ ہیں اور جو ہے پراگندہ بالوں والے لوگ ہیں اور ان کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، اگر وہ قسم کھا کر اللہ پر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا، اللہ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور وہ کون ہے؟ تو آپ نے پھر حضرت اویس قرنی کے حوالے سے ارشاد فرمایا قرن کے ایک شخص اویس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، اور جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان کے نام میں، ان کے ذکر میں اتنی چاشنی ہے،
ان کے حال کی کیفیات کو جاننے والے کی کیا صورت ہوگی۔ انشاءاللہ ہم بات کو یہیں سے جوڑتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر اپنے اصحاب میں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام اور پچھلے سیگمنٹ میں بھی جو بات ہوئی اور وہ بات جہاں تک پہنچی وہاں سے ہم آگے لے کے چلتے ہیں۔ شاید یہ بات اور اس کا ذکر بہت کم ہوا ہے، تو آج گفتگو کرتے ہوئے یہ خیال آیا اور بریک میں نے اجازت لی قبلہ مفتی صاحب سے، اپنے دونوں مہمانوں سے، کہ ہم اس کے اوپر ذکر کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بظاہر ملاقات نہیں ہوئی، اور اس ملاقات کے بغیر آپ نے ان کی رنگت کا حوالہ دیا کہ ان کا رنگ کیسا ہوگا، ان کے جسم کے اوپر بال ہوں گے، ان کے زخم کا ایک درہم جتنا نشان جو ہے وہ ان کے جسم کے فلاں حصے پر جو ہے وہ باقی ہوگا، ان کے کاندھے کے پیچھے ایک سفید رنگ کا نشان ہوگا۔ اتنی ساری نشانیاں، صحابہ کا استفسار بھی بڑھتا رہا، اشتیاق بڑھتا رہا، اور حضور بتاتے چلے گئے۔ قبلہ مفتی صاحب کچھ فرمائیں اس حوالے سے کہ یہ کون سی ملاقات کا ذکر ہے اور کیسے آپ نے ساری کی ساری باتیں اپنے اصحاب کو بتائیں، اور جنہوں نے ملاقات کرنی تھی ان کا بھی ذکر کیا۔ اصحاب نے کہا کہ ہماری ان سے ملاقات ہوگی، تو آپ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق کو، بلکہ کرتے کے بارے میں بھی روایت ملتی کہ آپ نے ان کو دیا کہ یہ ان کو پیش کرنا ہے اور دعا کے لیے کہنا ہے۔ سرور صاحب، بڑی لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں یہ بات بھی ایڈ کر لیجئے، ایک تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ بتایا، پوری ایکوریٹ نشانیاں بتائیں، قد بتایا، رنگت بتائی، اور برس کا داغ کے بارے میں، فل بیری کے بارے میں، والدہ کے بارے میں سب کچھ بتایا۔ دوسری طرف سے یہ ہے کہ ارباب سیر نے یہ بات بھی لکھی کہ جب سیدنا فاروق اعظم اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی اور دعا کر دی، تو انہوں نے کہا، پہلے تو جب انہوں نے سلام پھیرا اور پوچھا تو انہوں نے، دونوں ہستیوں نے اپنا نام بتایا تو تھر تھر کانپنے لگے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلہ صحابہ، اتنی عظیم المرتبت ہستیاں، اور وہ مجھے تلاش کر رہی ہیں اور مجھ سے دعا کروا رہی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آپ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، لہذا دعا تو آپ ہی کریں گے۔ اچھا، دعا کر دی، وہ جو میں نے کہا نا جانبین سے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک بات آپ میری بھی سن لیں، جاتے جاتے یہ تو بتائیں کہ آقا علیہ السلام کی ریش مبارک کے بال کتنے سفید تھے؟ اچھا، واہ واہ، سبحان اللہ، ریش مبارک کے بال کتنے سفید تھے؟ تو وہ دونوں ہستیاں خاموش ہو گئیں اور ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کیونکہ وہاں تو کسی نے نظر بھر کے دیکھنے کی جسارت ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، سر جھکا کے بیٹھتے تھے، روایت میں ہے کانا علی رؤوسہم الطیر، سروں کو جھکا کے بیٹھتے جیسے سروں کے اوپر پرندے بٹھا دیے، اللہ، ترچھی نگاہوں سے رخ یار دیکھتے تھے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یاد نہیں، تو کہا جی پھر اجازت ہو تو میں بتا دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ جانبین سے اب یہ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا یہ ہے کہ ظاہری طور پر اس طرح آمد نہیں ہوئی جس طرح صحابہ اکرام حضور کی مجلس میں آ گئے، لیکن یہ جو زمان و مکان کی حدود و قیود ہیں، اس پر ایک روایت تو نہیں ہے، درجنوں روایات اور مستند ترین احادیث ہیں، بخاری اور مسلم اور صحاح بھری پڑی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے۔ سبحان آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد زوالی الارض فرأیت مشارقہا و مغاربہا۔ ایک دوسری روایت ہے ان اللہ قد رفع لی الدنیا وانا انظر الیہ والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ہذہ۔ فرمایا کہ اللہ نے مشارق و مغارب کو سمیٹ کے میرے سامنے رکھ دیا، پوری دنیا کو میری نگاہوں کے سامنے رکھ دیا۔ میں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، قیامت تک جو کچھ ہوگا، سب کو ایسے دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں۔ اچھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، جنگ موتا کا منظر سارے کا سارا صحابہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں میرے آقا۔ فرمایا اس وقت جھنڈا میرے فلاں غلام نے پکڑ لیا ہے، اللہ، اور فرمایا وہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں نے پکڑ لیا ہے، وہ شہید ہو گیا، اب جھنڈا فلاں نے۔
اب جنگ موتا کہاں ہے اور مدینہ کہاں ہے؟ سید اعلیٰ حضرت نے کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، واہ واہ، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں۔ کیا بات ہے۔ اور ایک بات میں کہا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ واہ۔ اب یہ حضرت خواجہ اویس قرنی علیہ الرحمہ، ان کا یہ جو واقعہ ہے، یہ جو سوال آپ نے اٹھایا ہے، یہ تو بالکل روز روشن کی طرح اس بات پر مہر تصدیق لگا رہا ہے سبحان اللہ، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور آپ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے روضہ اطہر میں تشریف فرما ہوتے ہوئے بھی آقا کریم اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، واہ، تو وہ اسی لیے تو اظہار فرمایا۔ حضرت عثمان غنی جب سفیر بن کے گئے تھے، آخری جملہ، سفیر بن کے گئے تھے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کہا جی ہم بدلہ لیں گے، فرمایا آؤ بیعت کرو۔ پھر حضرت عثمان غنی کی طرف سے خود بیعت کر کے فرما دیا میں تو دیکھ رہا ہوں کہ عثمان زندہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ کے اخلاق و کردار کے حوالے سے بھی آپ نے بھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی، اور ابھی جو گفتگو چل رہی ہے اس کو بھی سم اپ کرتے ہوئے ارشاد فرمائیے۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلام جتنے بھی کائنات میں بستے ہیں، آپ نہ صرف اپنے غلاموں سے واقف ہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے بھی واقف ہیں۔ اور اسی حدیث مبارکہ میں صرف حضرت اویس قرنی کے ہی بارے میں حضور نے نہیں فرمایا بلکہ ان کی والدہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ والدہ ضعیف ہیں، بزرگ ہیں، اور وہ ان کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف اویس قرنی نہیں بلکہ پورے قبیلے اور پورے خاندان کی کیفیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ اور واقف ہیں۔ اور حضرت اویس قرنی اپنی والدہ کی خدمت میں رہے، اور جب والدہ اس دنیا سے پردہ کرتی ہیں اس کے بعد ہمیں آپ کی جو سیرت کے مختلف پہلو نظر آتے ہیں، اس میں جہاد کا پہلو بھی نظر آتا ہے۔ وہ صرف اپنا عبادت گزار اور شب زندہ دار نہیں تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور مختلف جو میدان تھے اس میں ان کا ذکر ہے، اور آخر میں جب ان کی شہادت کے حوالے سے ذکر ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا رتبہ بھی عطا فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنے تبصرے میں یہ لکھا ہے کہ عاش حمیدن و مات شہیدن، واہ واہ واہ، کہ ان کی زندگی ایسی قابل ستائش زندگی ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے اور پھر لوگ بھی ان کی تعریف اور حمد و ثنا کرتے رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ یعنی زندگی بھی قابل ستائش ہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ بھی خوبصورت، ان کا جانا بھی خوبصورت ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان کو جو چیز عروج تک لے جا سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ کا قرب عطا کر سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے۔ اور آدمی اخلاص کے ساتھ جب آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے لیے ایسے بچھی چلی جاتی ہے اور اس کی غلام بن جاتی، اور ظاہری طور پر کوئی منصب بھی نہ ہو، دولت بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، لیکن اللہ کریم اس کو وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ امیر المومنین جیسی ہستیاں ان کو جا کے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتی ہیں کہ ان سے صرف اپنے لیے نہیں امت کے لیے بھی استغفار کروا لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو ان ہستیوں کے ساتھ منسوب کرتے ہیں تو لفظی منسوب نہ کریں بلکہ ان کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے کردار کی روشنی ہمارے کردار میں آئے اور ہم بھی روشن ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت پیغام آج کی گفتگو کی روشنی میں عطا فرما دیں۔ بسم اللہ۔ آپ کی زندگی کا ایک پہلو عشق ہے، دوسرا زہد ہے، ٹھیک، اور زہد کو حدیث میں یوں کہا گیا کن فی الدنیا کاننا کا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راستے کو عبور کرنے والا رہتا ہے۔ جب اس بے ثبات اور کمینی دنیا سے بندہ اپنا دامن بچا لیتا ہے تو پھر اس کے تذکرے یوں زندہ ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضرت آپ بھی ون لائنر عطا فرما دیں پیغام۔ جی، میں وہ جو بات عرض کی ہے کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات سے مشرف نہیں ہو سکے، لیکن اللہ نے رتبہ بہت عطا فرمایا، مقام بہت بلند عطا فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اخلاص کے ساتھ وابستہ رہے، حضور کی محبت کو اپنے دامن میں بسا لے تو پھر زمانی بعد بھی کچھ نہیں ہوتا اور مکانی بعد بھی کچھ نہیں رہتا۔ کیا بات، ابو جہل قریب ہو کر بھی دور رہتا ہے اور اویس قرنی دور ہو کر بھی قریب ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا اور رہنمائی کا،
اور خوبصورت گفتگو کا جناب ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جی ناظرین اکرام، آج بہت خوبصورت گفتگو ہوئی اور ہمارے مہمانوں نے حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے، آپ کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے اور بلکہ حیرت انگیز شخصیت کے حوالے سے بہت سارے پہلوؤں پہ بات کی، اور یہ بات سامنے آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق میں اگر اخلاص ہو تو انسان کہیں بھی موجود ہو تو وہ روشنی اس تک ضرور پہنچتی ہے، اور حضرت خواجہ اویس قرنی اس کی بہترین مثال ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں ان کا ذکر کیا، اپنی امت کے لیے دعا کرنے کو ان کے لیے اپنے اصحاب کو کہا کہ ان سے ملاقات ہو تو ان سے دعا کروانی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی علامت ہیں، یہ ایسا محبت کا استعارہ ہے، یہ ایسی روشنی ہے اور ایسی خوشبو ہے کہ جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے مشام جہاں معطر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جو مدحت حضور سے وابستہ ہو گئے، جو مدحت حضور سے وابستہ ہو گئے، باران رنگ و نور سے وابستہ ہو گئے، باران رنگ و نور سے وابستہ ہو گئے، عشق رسول ماورا سب فاصلوں سے ہے، عشق رسول ماورا سب فاصلوں سے ہے، دیکھو اویس دور سے وابستہ ہو گئے، دیکھو اویس دور سے وابستہ ہو گئے۔ اللہ ہمیں بھی تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت خواجہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اخلاص کا کوئی ذرہ عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے، یہ اولیاء اللہ، خدا کا خاص ایک